بھٹی صاحب آپ نے سنا پاکستان پیپلز پارٹی اور لطیف کھوسہ صاحب جیسے قابل وکیل وہ کہتے ہیں جناب پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ ابھی بھی ہماری ملکیت ہے، ٹیکس اگر آ بھی رہا ہے ابھی تک وہ ڈاکومنٹس آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے نام نہ ہم تو وہ بیچ چکے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس والے مقدمے میں کوئی جان ہے اور کیا یہ صحیح فورم پہ گئے؟ کیا پہلے انہیں اسمبلی جانا چاہیے تھا یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی شاید ان کی پذیرائی آپ کے خیال میں ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد صاحب میں نے اس پیپر کو آپ کے ہی پروگرام میں دیکھا تھا تو میری رائے کے مطابق تو ارشد شریف بیس لیس خبر نہیں دیتا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، بڑا سوچ سمجھ کے دیتا ہے۔ اس میں تو دو رائے کوئی نہیں، میں خود جس گھر میں رہ رہا ہوں میں نے خریدا لیکن پرانے مالکان کے نام بل شل آ رہے ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ادھر کوئی بھی پراپرٹی آپ اپنی مرضی سے یا پراپرٹی ڈیلر سے لائر کے ذریعے خریدتے ہیں اور اسی کے ذریعے بیچتے ہیں اور اس دوران ساری چیزیں شفٹ ہو جاتی ہیں۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پہلے غالباً گئے تھے الیکشن کمیشن میں، وہاں سے انہوں نے اپلیکیشن واپس کیوں لی؟ پہلا فارم تو وہی تھا، وہاں جاتے وہاں جا کے اپنے ڈاکومنٹس دکھاتے، انہوں نے بھی شاید ڈاکومنٹس آپ سے ہی لیے ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ عدالت فیصلہ کیا کرتی ہے۔ اب کھوسہ صاحب جیسے سینئر یہ پیراشوٹر لیڈر نہیں ہے، کچھ لیڈر 2 ماہ کی پیداوار میں 55 سال کا سفر طے کر لیتے ہیں، انہیں پیراشوٹر لیڈر کہتے ہیں۔ ان کی وجوہات بڑی لمبی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے بڑے دھاگے دھگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا 70 سالہ سنیاسی بابا ہوتا ہے۔ لیکن اب کھوسہ صاحب نے جو ایسے فرمایا یہ تو اب عدالت ہی فیصلہ کرے گی۔ کیا ادھر علی زیدی صاحب ثابت کرتے ہیں کہ اب بھی ڈاکومنٹس ان کے نام ہیں یا کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے اس کو بیچ دیا تھا؟ پاکستان میں عموماً ہر بات اب عدالتوں میں ہی جا رہی ہے، کوئی سیاسی ہو یا دوسرا مقابلہ ہو اسے عدالتوں کو ہی فیصلہ کرنا پڑا۔